قصہ سبزی فروش فقیر اور گھمنڈی نوجوان کا اردو کہانی۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں کا نام راس نگر تھا۔ وہاں کے لوگ بہت سادہ اور اچھے تھے۔ اس گاؤں میں ایک شخص احمد علی رہتا تھا، جو تھا تو بہت غریب لیکن نیک انسان تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ سبزی فروش تھا، محنت کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اس گاؤں میں ایک چودھری تھا جو کہ بے حد ظالم اور مغرور تھا۔ اس کا ایک گھمنڈی اور بدتمیز بیٹا تھا جو کہ لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا اور ان کی دل آزاری کرتا۔ احمد علی کی ایک بیٹی تھی جس کا نام نوری تھا۔ احمد علی کی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی کی دھوم دھام سے شادی ہو۔ احمد علی چودھری کے گھر کے کچھ فاصلے پر سبزی فروخت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہاں ایک فقیر آیا۔ وہ چودھری کے گھر کو دیکھ کر رک گیا، ساتھ اس کے 2 بھوکے پیاسے بچے بھی تھے۔ اس نے چودھری کے نوکر سے پانی مانگا۔ اسی اثنا میں چودھری کے بیٹے نے فقیر کی آواز سنی تو وہ غصے سے بولا، دفع ہو جاؤ، اور اس کی بہت تذلیل کی۔ فقیر اور اس کے بچے بہت ہی پیاسے تھے۔ چودھری کے بیٹے کا رویہ دیکھ کر وہ رو پڑے اور آگے چل دیے۔ قریب ہی احمد علی سبزی فروخت کر رہا تھا۔ فقیر پیاس سے نڈھال تھا کہ چلنا بھی اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ احمد علی فقیر کی یہ حالت دیکھ کر دوڑتا ہوا فقیر کے پاس آیا اور اسے قریب ہی درخت کی چھاؤں تلے بٹھایا۔ جلدی سے اپنا کھانا اور پانی لے کر آیا اور فقیر اور اس کے بچوں کو پیش کر دیا۔ فقیر اور بچے پانی پی کر کچھ بہتر ہو گئے۔ انہوں نے تھوڑا سا کھانا بھی تناول کیا اور خوش ہو کر احمد علی کو دعا دی کہ تمہاری ہر مراد پوری ہو۔ کچھ دنوں بعد ایک دن احمد علی سبزی فروخت کر رہا تھا کہ اس کو ایک چابی ملی۔ اس نے وہ چابی اپنی جیب میں ڈال لی۔ جب کام سے فارغ ہو کر گھر آیا تو اس نے وہ چابی اپنی بیوی کو دکھائی۔ وہ دیکھنے میں کافی پرانی چابی تھی۔ اس نے وہ چابی اپنے تکیے کے پاس رکھی اور سو گیا۔ رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ کھیت کے قریب ایک درخت ہے جس کے تنے کے نیچے ایک صندوق ہے جس کی یہ چابی ہے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس نے وہ چابی جیب میں ڈالی اور اپنے کام پر روانہ ہوا۔ شام کو جب وہ تھک گیا تو سانس لینے کے لیے اسی درخت کے تنے پر آ بیٹھا جس پر اس نے اس فقیر اور اس کے بچوں کو بٹھایا تھا۔ اس کو اپنا سارا خواب یاد آ گیا۔ اس نے جلدی سے زمین کھودی تو وہاں ایک صندوق موجود تھا۔ وہ صندوق لے کر گھر آیا۔ اس نے جلدی سے چابی نکالی اور صندوق کو کھولا تو سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ سب حیران تھے۔ صندوق قدیم زیورات اور سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ احمد علی کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہ رہی۔ احمد علی خوش تھا کہ اس کی نیکی کام آئی اور اب ان پیسوں کے ذریعے وہ اپنی بیٹی کی دھوم دھام سے شادی کر سکے گا اور اس کی خواہش پوری ہو جائیں گی۔ یہ بات گاؤں کے چودھری تک جا پہنچی۔ وہ اپنے گھمنڈی بیٹے کے ساتھ اس سبزی فروش کے گھر جانے کے لیے نکلا۔ راستے میں ایک تندور آیا۔ اسی وقت تیز ہوائیں چلنے لگی۔ ایک چنگاری تندور سے اڑ کر چودھری کے بیٹے کے کپڑوں پر جا اڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے چودھری کا بیٹا خاکستر ہو گیا اور چودھری دیوانہ وار پانی تلاش کرتا رہا۔ اگلے دن دیہات کے لوگ چودھری کے گھر پہنچے۔ ان میں احمد علی بھی شامل تھا۔ چودھری نے جب احمد علی کی زبانی یہ سارا ماجرا سنا تو اس نے اللہ کے حضور سچی توبہ کی اور اسی دن لوگوں کے کام آنے کا اس نے اللہ سے وعدہ کیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا
تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔